چلغوزے کے بڑے فوائد ہیں۔ چلغوزہ سردیوں کا بادشاہ میوہ ہے اور تمام میوہ جات کے طاقت کے مجموعے کا نام چلغوزہ ہے۔ جی ہاں، یہ لکوہ اور فالج کے مریضوں کے لیے ایک تحفہ ہے چلغوزہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چلغوزے کے اندر طاقت کا خزانہ چھپا ہوا ہے اور چلغوزہ گرمائش بھی دیتا ہے، جسم کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے۔ کون سی گرمی؟ یہ خون کی سرکولیشن کو تیز کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لکوے کے مریضوں کے لیے یا فالج کے مریضوں کے لیے حکما ڈاکٹر جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر گرم ٹیبلیٹ دیتے ہیں، بہرحال وہ اپنے علم کے مطابق، تو حکما جو ہے نا نسخہ جات کے ساتھ ساتھ نسخہ جات بھی گرم دیتے ہیں، ساتھ وہ کہتے ہیں میں جنگلی کبوتر کھلائے جائیں۔ ایسے ہے نا جی، کیونکہ جنگلی کبوتر گرم ہے، تو جب وہ گرم چیز کھائے گا تو گرمائش آئے گی، خون کی سرکولیشن جو ہے وہ بڑھے گی، یعنی جو خون کے اندر ٹھنڈا پن تھا وہ ختم ہوگا، تو خون جب سرکولیشن میں آئے گا بھرپور طریقے سے جسم کو گرمائش ملے گی تو لکوہ ختم ہو جائے گا۔ اور فالج کے مریضوں کے لیے بھی یہی ہے، تو فالج کے مریض جو ہے وہ ضرور یہ چلغوزہ استعمال کریں، اور کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت ساری جگہ میں نے بتایا تو بڑا افاقہ ملا ان لوگوں کو۔ تو بہرحال یہ ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے بھی ایک تحفہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شوگر کے مریضوں کا جو طاقت کا خزانہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو شوگر کے مریض ہیں ان کو پیشاب کے ذریعے جو ہے نا طاقت کا خزانہ خارج ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے نا حکما کی تحقیق بھی ہے کہ دیہاتی لیبارٹری اگر کسی کو شک ہے کہ مجھے شوگر ہے تو وہ کیا کرے، زمین پہ پیشاب کرے، یعنی چھوٹا پیشاب کرے، تو تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے بعد وہ دیکھے، اگر اس جگہ قویلیاں آئی ہوئی ہیں تو سمجھ جائے کہ شوگر ہے، اگر قویلیاں نہیں آئیں تو سمجھے شوگر نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوگر کے مریض جو ہیں ان کے پیشاب کے ساتھ منی کا اخراج ہوتا ہے، منی ضائع ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کمزوری اور طاقت کا خزانہ جو ضائع ہو چکا ہے اس کو بھرنے کے لیے، دوبارہ طاقت کو بحال کرنے کے لیے چلغوزہ پہلا نمبر رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ شوگر کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔ اس کے اندر ایسے پروٹین، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر نا وٹامن اے، بی، سی، ڈی اور کے پایا جاتا ہے۔ جی، تو بہت سارے پروٹین اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں اس لیے پہلے میں نے کہہ دیا ہے کہ تمام میوہ جات کے طاقت کے مجموعے کا نام چلغوزہ ہے۔ جی، اور یہ طالب علم جو پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں یا سکول میں پڑھتے ہیں، تو ان کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے ہم بادام یا اخروٹ استعمال کرواتے ہیں تاکہ ان کا دماغ تیز چلے۔ تو بھائی آپ ایک دفعہ چلغوزہ استعمال کروائیں، آپ بادام اخروٹ کو بھول جائیں گے۔ ہاں جی، آپ کا بچہ، بیٹا، بیٹی پہلے نمبر پہ پہلی پوزیشن حاصل کرے گی، آپ کے بچے۔ خاص بات ہے بچے کی تعریف ہوگی تو ساتھ ساتھ خاص بات ہے والدین کی بھی تعریف ہوگی۔
تو چلغوزہ اپنے بچوں کو ضرور استعمال کروائیں، آپ بھی کریں جی، کیونکہ اس کے اندر طاقت کا خزانہ ہے جو نامرد ہیں۔ نامرد سے مراد یہ ہے کہ ان کو کمزوری لاحق ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، ملاقات کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے، وہ سستی، کہلی، جسم کے اندر درد شروع ہو جاتی ہے، تو وہ چلغوزہ ضرور استعمال کریں۔ میرے کہنے پہ آپ 15 دن استعمال کریں تو پھر اس کی کمالات دیکھیں جی، آپ بھول جائیں گے، تمام چیزوں کو بھول جائیں گے۔ استعمال کا جو طریقہ ہے نا، بہت سارے طریقے ہیں، آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں چھیل کر، اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا وہ بہت کمال طریقہ ہے۔ جو مردانہ قوت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں نا، وہ اس طرح کریں، چھیل کر اس سے باریک کر لیں، صفوف جس طرح ہوتا ہے اس کے اندر نا بالفرض چلغوزے کے صفوف کے 5 چمچ بنے ہیں، تو آپ 2.5 چمچ شہد اس کے اندر شامل کریں، شامل کر کے مکس کر لیں، تو یہ آپ کا معجون تیار ہے۔ رات کو آپ نے کھانا کھانے کے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ایک نیم گرم دودھ کا گلاس ہو، اس کے ساتھ آپ نے آدھا چمچ لے لینا، چمچ لے لیں، جو میں نے مقدار بتائی ہے 5 چمچ والی، اسی طریقے سے آپ 30 چمچ کر لیں، 50 چمچ کر لیں، تو آپ اس کی آدھ رکھیں بالفرض ہاف، تو اس طرح 20 چمچ ہیں صفوف کے، چلغوزے کے صفوف کے، تو آپ 10 چمچ شہد کے رکھیں گے، اس طرح آپ کا یہ معجون تیار ہوگا۔ تو شہد کے بھی بڑے فوائد ہیں، شہد کے اوپر میری ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ ضرور استعمال کریں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا، وہ ضرور سبسکرائب کریں، ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریں، لائک تو ویسے ہی بنتا ہے کیونکہ اتنی محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔